رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسماء بنيناها بأيد اور آسمان ہم نے بنائے قوت کے ساتھ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم طاقت رکھنے والے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ پس کتنے اچھے ہم بچھانے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز میں سے خلقنا زوجین ہم نے پیدا کیا جوڑا جوڑا لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ففروا الی اللہ پس دوڑو تم اللہ کی طرف انی لکم منہ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود انی لکم منہ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کذالک اسی طرح ما اتی الذین من قبلہم نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو اس سے پہلے گزرے من رسول کوئی پیغمبر الا قالوا مگر ان لوگوں نے کہا ساحر کہ یہ تو جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے اتواصوا بہ کیا ان لوگوں نے وصیت کی ہے اس بات کی بل ہم قوم طاغون بلکہ وہ تھے ہی سرکش قوم فتول عنہم پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رخ پھیر لیجئے ان سے فما انت بملوم پس نہیں ہے آپ پر کسی قسم کی ملامت وذکر اور آپ نصیحت کیجئے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہ پس بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو سورہ زاریات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان کر کے آخرت کے واقع ہونے کو بیان فرمایا چونکہ مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہی دنیا ہے مر جانے کے بعد نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ ہی حساب کتاب جنت جہنم ہے تو اللہ پاک نے اس چیز کو ثابت کیا اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرما کر پھر ان لوگوں کو سابقہ اقوام کے برے انجام سے بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سابقہ قوموں کے کچھ واقعات ذکر فرمائے جس میں قوم لوط قوم نوح قوم فرعون وغیرہ کا اللہ نے ذکر فرمایا اب آج کی آیات میں یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اللہ نے یہاں پر پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی تو اللہ رب العزت نے یہاں سے آگے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں مقصود یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور یہ سارے مراحل یہ اللہ رب العزت نے کرنے ہیں اور وہ قدرت والی ذات ہے اب اللہ کی قدرت کے کرشمے کیا ہیں ان میں سے چند ایک کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ اور آسمان ہم نے بنائے قوت کے ساتھ پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی کہ اللہ نے آسمان کتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون اور سہارے کے اور بغیر کسی شگاف سوراخ کسی نقصان کے اللہ نے صرف بنائی نہیں بلکہ جب سے بنی ہے آج تک بالکل اسی طرح صحیح سالم ہے
تو یہ میرے رب کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے، ہم قدرت والے ہیں، یعنی صرف آسمان نہیں، جتنا نظر آ رہا ہے اس سے کئی گنا بڑا آسمان بھی ہم بنانا چاہیں تو ہماری قدرت اس پر بھی ہے۔ اور فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور دیکھو تو صحیح زمین کو کیسے ہم نے بچھونا بنا دیا۔ اب ایک تو اس اعتبار سے بچھونا فرمایا کہ جس طرح بستر پر بندہ اسے کوئی خوف ڈر نہیں ہوتا، آرام سے اپنے جگہ پر رہتا ہے، ایسے ہی زمین پر چلنے پھرنے والا رہنے والے انسان کو کوئی فکر لاحق نہیں۔ اور اس اعتبار سے بھی بچھونا ہے کہ ہر انسان کے آرام کے لیے اللہ نے زمین ہی مقرر فرمائی ہے، چاہے بیچ میں کوئی چیز اور حائل ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال بستر کا کام اللہ نے زمین کو عطا کیا۔ تو فرمایا اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بس کتنے اچھے ہم بچھانے والے ہیں۔ اب یہ تعریف مجھے آپ کو کرنی چاہیے، میرا رب تعریف کے جملے سکھا بھی رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھیں تو زبان پر فوراً جملہ آنا چاہیے، میرا رب کتنا حسین بنانے والا ہے۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تیسری نشانی قدرت کی، فرمایا ہر چیز میں ہم نے پیدا کیے جوڑے جوڑے، ایک تو انسانوں میں، جنات میں، چرند پرند میں، جانوروں میں، اللہ نے ہر چیز میں جو ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں ان میں بھی، اور بہت ساری مخلوقات چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک، ہر ایک میں اللہ نے جوڑا پیدا فرمایا ہے ان کی نسل کی بقا کے لیے۔ میرے رب کی قدرت اور جو ہے قدرت کی یہ نشانی ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز میں جوڑا بنایا، اور یہاں تک کہ اب تحقیق کے مطابق نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں، درختوں میں، ہر چیز کے اندر جوڑے موجود ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی آگے جو ہے مزید پھیلانے اور بڑھانے کے لیے ان کے اندر بھی یہ جو ہے اللہ نے جو ہے جوڑا رکھا ہے، نر اور مادہ کا۔ تو فرمایا ہم نے ہر چیز میں پیدا فرمائے جوڑے، لعلکم تذکرون، مقصد کیا ہے؟ تاکہ انہیں دیکھ کر تم نصیحت حاصل کرو۔ اب وہ نصیحت کیا ہے؟ اب تین نشانیاں بیان کی، نشانیاں بیان کرنے کے بعد چونکہ آسمان بنانا مقصد تو نہیں تھا، زمین بنانا میرے رب کا مقصد نہیں ہے، اللہ نے یہ جوڑے جوڑے جو بنائے یہ بنانا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آنے والے درس میں بھی آئے گا، لیکن یہاں بھی اللہ نے اختصاراً بیان فرما دیا۔ فرمائے ساری دنیا کو بنانے کا مقصد یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب یہ سب کچھ بنانے والے اللہ ہیں تو تم بھی دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ تمہاری کوئی بھی عبادت ہے، تم نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، روزہ رکھو تو اللہ کے لیے، نظر مانو تو اللہ کے لیے، دعا کرو کسی کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو کس کے آگے جی؟ اللہ کے۔ تو عبادت کی ہر شکل تمہاری اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے سوا تمہیں سب کچھ دینے والا نہیں ہے، اسی نے سب کچھ عطا کیا۔ تو فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو اللہ کی طرف۔ اور اگلے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرما دیا۔ فرمائے انی لکم منہ، سنو۔ اب یہاں پر اس جملے کا ربط بھی میں عرض کر دوں کہ اب اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذرا سی بھی شراکت کی کوئی گنجائش ہوتی اللہ کی ذات کے ساتھ تو سب سے پہلے حقدار اس کے کون تھے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے حقوق میں ذرا بھی میرے رب نے گنجائش رکھی ہوتی کہیں پر معمولی سی مقدار میں بھی، تو اگر کسی کو حق ملتا تو وہ سب سے زیادہ حقدار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس شراکت کے شائبہ کو بھی بالکل اس کی نفی فرما دی۔ فرمایا اب یہ حضور فرما رہے ہیں جی، آیت اتری حضور پر اور حضور پڑھ کر سنا رہے لوگوں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو کس کی طرف؟ یعنی عبادت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رہے گی میری بات، میری عظمت اپنی جگہ پر، مقام اپنی جگہ پر، لیکن میری ذمہ داری اس رب نے یہ لگائی ہے انی لکم منہ، بے شک میں تمہارے
تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میرا کام اس رب سے ڈرانا ہے۔ میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ سجدہ میرے آگے کیا جائے، میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ عبادت میری کی جائے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں بتلا دوں کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ اسی لیے اگلے جملے میں مزید وضاحت فرما دی۔ پہلے جملے آیت میں توحید بیان کر دی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اب دوسری آیت کریمہ میں شرک کی نفی فرما دی، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ یہ بھی قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ شاید سیدھی سیدھی توحید ہر کسی کی سمجھ میں نہ آتی، کہتے تھے جی اللہ نے یہ تو کہا ہے اللہ کی طرف دوڑو، یہ منع تو نہیں فرمایا نا کہ حضور کی طرف نہ جانا، کسی ولی کی طرف نہ جانا، کسی اور بزرگ کی طرف نہ جانا، منع تو نہیں کیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا ایک موقع پر، ایک ایسے عمل پر جو سنت سے ثابت نہیں۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے جو ہے جو مقابلے کے اندر میرے پیٹی بھائی تھے، وہ بھی بزرگ تھے، عالم دین تھے، انہوں نے جواب کے اندر ایک جملہ کہا جی حضور نے منع تو نہیں فرمایا۔ میں نے کہا جی یہ کام حضور نے کبھی نہیں فرمایا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا، آپ مت کیجیے۔ تو انہوں نے جواب میں دلیل یہ پیش کی جی حضور نے منع بھی تو نہیں فرمایا نا جی، اگر کہیں منع فرمایا ہے تو ہم رکیں گے۔ تو میں نے تو وہاں پر انہیں سمجھانے کے لیے چھوٹا سا جملہ کہا، آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو میرے بزرگوں نے حضور کی یہ محبت سکھائی ہے کہ حضور جو کریں گے وہ کرنا ہے، حضور جو نہیں کریں گے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے وہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ تمہاری محبت یہ ہے کہ حضور جب تک آ کر تمہیں روکیں گے نہیں، بھائی آگے نہیں بڑھنا تو تم روکو گے نہیں۔ ہم نے تو صحابہ سے یہی سیکھا ہے، جو حضور نے کیا وہ کرنا ہے، جو حضور نے نہیں کیا وہ کرنا نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ہر ایک کی سمجھ میں سیدھی توحید نہیں آتی، وہ وہاں پر شاید تعویل کر لیتا کہ اللہ نے منع تو نہیں کیا نا جی، تو اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں دوسرا انداز بھی اختیار فرمایا، فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب یہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب ثواب کی نیت سے کرو تو اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اور پھر ارشاد فرمائے انی لکم منہ، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے نذیر مبین، کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مضمون بیان فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے اس میں یہ نقطہ بھی سمجھا دیا کہ توحید جب بیان کی جائے گی تو مسائل پیدا ہوں گے، پھر اپنی برادری بھی راضی نہیں رہے گی، پھر پتھر بھی آئیں گے، پھر راستے میں کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، پھر جسم مبارک پر اجڑی بھی ڈالی جائے گی، راستے میں کوڑا کرکٹ بھی پھینکا جائے گا، یہ سارے حالات آئیں گے، حتیٰ کہ گھر سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اب ایسے حالات میں دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے پہلے جو یہ توحید کا کام کرتے رہے ہیں ان پر حالات کیسے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں اپنے محبوب کے لیے تسلی کا مضمون نازل فرمایا، فرمایا کذالک، اے میرے محبوب اگر آج یہ آپ کو جو ہے معاذ اللہ ساحر، مجنون، دیوانہ کہتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین من قبلہم، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان مشرکین مکہ سے پہلے گزرے، من رسول، کوئی پیغمبر، یعنی سابقہ یہود کے پاس، نصارہ کے پاس، عاد سمود کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، الا، مگر جب بھی آیا، قالو، ان قوم والوں نے کہا معاذ اللہ ساحر، یہ تو جادوگر ہے۔ یعنی یہ ساحر کا تانا صرف آپ کو نہیں دیا گیا، یہ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی مل چکا ہے، او مجنون، یا معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے۔ اب یہی تانے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے۔ اب سحر کیا تھا؟ صرف ایک جملہ لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہی دیوانگی تھی کہ لات، عزیٰ، منات 360 نہیں بلکہ عبادت کے لائق صرف ایک ہے، بس یہ دیوانگی تھی، یہ مجنون پن تھا جس پر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں بھی گستاخی کی گئی اور سابقہ انبیاء کو بھی۔
اب اللہ فرما رہے اگلے جملے میں خطاب مشرکین مکہ کی طرف آ گیا. فرمایا میرے محبوب ان سے پوچھیں نا اتواصوا بھی، کیا سابقہ قوموں نے تمہیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ تم بھی یہی کام کرتے رہنا جو ہم کر کے آئے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو سن لو، بل ہم قوم طاغون، وہ تو سرکش قوم تھے، یعنی تم بھی ان کا راستہ اپناؤ گے تو تم بھی سرکش ہو. تو اگر سیدھے راستے پہ آنا ہے تو سیدھا راستہ حضور کا راستہ ہے، صحابہ والا راستہ ہے. اب اگلی دو آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کی تعلیم مزید ارشاد فرمائی گئی. ایک بات مشرکین مکہ سے قطع تعلقی. فرمایا اے محبوب جو تیرے رب کا نہیں بن سکا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائے بیٹھا ہے، فتول عنہم، آپ بھی ان سے منہ مبارک پھیر لیجئے. فتول، آپ منہ مبارک پھیر لیجئے، عنہم، ان سے. فما انت بملوم، اور اس بات میں آپ پر ملامت بھی نہیں. آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ تو ابو جہل کو بھی سینے سے لگاتے. نہیں، فرمایا میرے محبوب جس سینے میں توحید ہوگی اس ابو بکر کو سینے سے لگائیے، اور جس دل میں توحید نہیں اس ابو جہل کو بھلے کچھ رشتے میں بھی لگتا ہی کیوں نہ ہو، ابو لہب چچا ہی کیوں نہ ہو، انہیں ایک ساتھ نہیں ملانا، انہیں دور کر دیجئے. فتول عنہم، ان سے رخ مبارک پھیر لیجئے ان سے. فما انت بملوم، اور آپ پر کوئی ملامت بھی نہیں. اگلی آیت کریمہ میں فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ سمجھانا چھوڑ دیں. فرمایا نہیں، وذکر، آپ سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، بھلے ابو جہل کو کچھ فائدہ نہ ہو، لیکن فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کا نصیحت کرنا ایمان والوں کو یقیناً فائدہ دے گا. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن و سنت کی سمجھ اور اپنانے کی عمل کرنے کی